نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان وقال قال الإمام أحمد في حديث أبي الدرداء هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. انہو کہہ دیا شروع میں انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت انس. کل جو حدیث آپ سن رہے تھے وہ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، انہی سے یہ حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لالچ کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ جلدی سے آسودہ نہیں ہوتے. منہوم کا لفظ ہے، منہومانے یعنی حریصانے، ہرس اور لالچ کے معنی میں آتا. دو لالچ کرنے والے ایسے ہیں وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے. اب سن لیجیے وہ دو کون ہیں. ایک تو جو اپنا علم زیادہ کرنے میں لگا ہے اس کا علم سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. جتنا بھی علم حاصل کر لے لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے حاصل کر، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، علم کا کوئی اور چھور نہیں ہے. علم ایک بحرے نہ پیدا کنار ہے، اس کا اور چھور کسی کو معلوم نہیں. جتنا وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا لگتا ہے کہ ابھی بہت کم ہے. اور بہت کچھ معلوم کرنے کے بعد علم والا یہ سمجھتا ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہوا، اس نتیجے پہ پہنچتا ہے معلوم ہم شد کی ہیچ معلوم نہ شد. آخر میں یہی کھلتا کہ ابھی بہت کم معلوم ہوا، کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوا. یہ علم والی کی شان ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنے علم کو بہت زیادہ مت سمجھنا. آپ یہاں ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو آپ نے اپنے علم کے اعتبار سے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں ہے. تو قدرت نے کہا نہیں ہے، آپ سے اوپر علم والا ہے، وہاں جاؤ. تو حضرت خضر کے پاس گئے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہر علم والا سب کچھ کہنے کے بعد یہ کہتا ہی ہے کہ یہ چیز میرے نزدیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حقیقت حال اللہ اس کے رسول کو معلوم. کہتا ہی ہے. مفتی بھی جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے نزدیک ہے، میں میرے علم میں جو آیا وہ میں بول رہا ہوں، حقیقت حال اللہ کو معلوم. واللہ اعلم بالصواب، درستگی اللہ جانتا ہے. اسی لیے جو علم ہو صرف اسی میں زبان کھولنا، جو معلوم نہ ہو کہہ دو مجھے معلوم نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی شرم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کہہ دو. نو، کہہ دو مجھے معلوم نہیں. یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں آدھا علم ہے. لا علم نصف العلم، یہ آدھا علم، یہ علم والا بولتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ دو لالچ کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک تو جو اپنا علم زیادہ کرنے میں لگا ہے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اسے فکر ہوتی اور معلوم کر لیتے اور معلوم کر لیتے. یہ بہت اچھی چیز ہے. دوسرا کون ہے معلوم کر لیجیے. وہ منہوم فی الدنیا، اور جو دنیا سمیٹنے میں اور دنیا بٹورنے میں اور دنیا جمع کرنے میں لگا ہے اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اگر لکھ پتی ہوا تو کہتا کروڑ پتی ہو جاؤ، کروڑ پتی ہو جاتا تو کہتا ارب پتی ہو جاتا، پھر کھرب پتی ہو جاتا. پھر دنیا کے مالداروں میں میرا کوئی نام آ جاتا، پہلا نمبر آ جاتا یا دوسرا نمبر آ جاتا، اس کا بھی کبھی پیٹ نہیں بھرتا. دنیا کے پیچھے بھی جو پڑ گیا اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا. یہ بری چیز ہے، یہ بری چیز ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ کشتی پانی میں رہے، یہ اچھا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ کشتی کے اندر پانی ہو. یہ اچھا ہے کہ دنیا آپ کے مٹھی میں ہو، ضرورت پہ کھولیں آپ اور ضرورت پہ بند کریں، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ دنیا آپ کے دل میں جو ہے آخری جگہ لے لے، یہ اچھا نہیں ہے. دنیا آپ کی خدمت گزار ہو، یہ اچھا ہے. آپ دنیا کی خدمت پہ لگ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں. وہی مال جمع کرنے کو اس کے پہرے دار آپ ہو جاؤ. تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا دار کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور کب تک نہیں بھرتا؟ وہ سورہ تکاثر میں ہے، الہاکم التکاثر. تمہیں اللہ کی یاد سے روکے رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. زیادہ مال آپ طلب کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملا. آج جماعت پڑھی نہیں، آج ٹائم نہیں ملا مجھے. مسجد گئے تھے، آج مجھے وقت نہیں ملا. کب بس یہ دنیا کے کام نالج کریں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں. حضرت خلیل فرماتے ہیں، مراد میری ابراہیم خلیل اللہ سے،
کہ میرے پاس جب دنیا کے میں دو کام آ گئے، ایک دنیا کا تھا اور ایک دین کا، تو پہلے میں نے دین والے کو کیا، دنیا کو پیچھے ڈال دیا۔ دنیا اگرچہ ہمارے سامنے ہے لیکن ہم نے اس کو پیچھے ڈالا اور دین کا کام پہلے کیا۔ جب دو کام ایک ساتھ آئے تو اللہ نے اس کی برکت سے میرا دنیا کام بھی کر دیا۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جب دین اور دنیا کا دو کام آتا ہے تو پہلے آپ دنیا والا کام کرتے ہو، ابھی دکان چلا لیں، اس کے بعد نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ملی تو ملی نہیں، قضا پڑھ لیں گے، یہی سب کرتے ہو نا۔ جماعت نہ ملی تو اکیلے پڑھ لیں گے، یہی سب ہو رہا ہے۔ یہ افسوسناک ہو گیا بالکل۔ جس وقت میں کینیا میں تھا تو ایک بہت بڑا باہر کا بیپاری آیا ایک سونے کی دکان پر، میں وہیں موجود تھا، اتنے قریب میں موجود تھا، اور وہ اس وقت اپنی دکان بند کر رہا تھا سونے کی۔ تو اس نے کہا، اس کو کئی کلو سونا لینا تھا، تولا نہیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ کلو کے ساتھ سب کو وزن کیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں مولی گاجر بھی جلدی سے کلو کے ساتھ نہیں۔ تو دیکھا کہ جو ہے وہ کہنے لگا مجھے دے دیجیے پھر دکان بند کیجیے۔ اس نے کہا ایسا ہے میری جماعت کا وقت ہے، اگر میں آپ کو ابھی دینے جاؤں گا سونا تو میری جماعت چلی جائے۔ ارے بولے پھر پڑھ لیجیے۔ کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، مجھے اتنا اچھا لگا یہ بیپاری ہو کہ کیا کر رہا ہے۔ کہا نہیں ہو سکے گا، اگر آپ کو اتنی جلدی کسی دوسری دکان سے لے لیجیے، میں نماز پڑھ کے آؤں گا تب دوں گا۔ چلا گیا وہ، نہیں دیا۔ لیکن یہ میاں بیٹھے رہے، لوگوں نے کہا آپ دوسری تمام سونے کی دکانیں کہیں سے بھی لے لیں۔ کہا نہیں، جو اتنا ایماندار ہے کہ اس کے یہاں نماز پہلے ہے بیپار بعد میں، تو اسی کے یہاں خریدوں گا سونا۔ یہ کس نے روکا؟ اللہ نے روکا۔ جب دین کا کام آپ کرنے گئے تو دنیا کا کام قدرت نے کر دیا، بیٹھا تھا وہ۔ اور الحمدللہ ہم غریبوں نے بھی ایسے کر کے دیکھا ہے، جب دونوں آتے ہیں تو پہلے دین کا کر لیتے ہیں اور پھر دنیا خود بخود ہو جاتا ہے۔ دنیا پیچھے ہے آخرت کے، دیکھنے میں آگے ہے لیکن آخرت کے پیچھے ہے۔ اصل ہماری آخرت ہے، ہم بندگان آخرت ہیں، بندگان دنیا نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، امریکہ کے بندے نہیں ہیں، نیٹو کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے بندے نہیں ہیں۔ پہلے خدا کے بندے ہو جاؤ، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ آپ یہ فلاں میر جعفر ہے، فلاں میر صادق ہے، یہ سب بکواس بات میں کرنا۔ رات دن مغرب کی کیا کریے اور ادھر ادھر کی بکواس۔ پڑھا ہے آپ نے میر صادق کو، میر جعفر کو، کہ کس کو کہتے ہیں میر جعفر اور میر صادق؟ تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا دار کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا۔ کلام پاک میں الہاکم التکاثر، رو کے رکھا تمہیں خدا کی یاد سے زیادہ دنیا طلبی میں، حتی زرتم المقابر، کہاں تک؟ یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے، یعنی مرتے دم تک۔ خدا اس نحوست سے سب کو بچا لے۔ اتنی غفلت کہ مرتے دم تک اتنی غفلت ہو، یہ بہت افسوسناک۔ آپ اس کو ضرور عمل میں لیں۔ جب دو کام ایک ساتھ ہے، پہلے دین کا کر لو۔ دیکھو دنیا کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوگا۔ یہ حضرت خلیل کا تھا۔ اسی طرح حضرت خلیل کہتے ہیں کہ میرا ایک طریقہ یہ تھا، بغیر مہمان کو لیے نہیں کھانا کھاتا تھا، تو جس کسی کو اللہ توفیق دے کچھ مہمان لے لے تو کھائے۔ بہت بڑا نسخہ ہے مہمان کو لے کے کھانا، مہمان نوازی بہت بڑا ہنر ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ دوسرا نسخہ تھا حضرت خلیل کا، بہت مہمان کے انتظار میں رہتے۔ کبھی کبھی مہمان نہیں آتا تو روزہ رکھ لیتے تھے، اچھا صاحب، تو فرشتے آتے تھے روزہ افطار کرنے۔ کیا بتاؤں آپ۔ تیسری چیز بھی بتا دوں، یہ ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے، لینا ہم کو زیادہ پسند ہے، دینا کم پسند۔ بہت کم لوگ ہیں جو دینا جانتے ہیں، لینا سب کو اچھا لگتا ہے۔ حضرت خلیل کا معاملہ الٹا تھا، اس کا بالکل الٹا تھا۔ حضرت خلیل کہتے ہیں مجھے لینے سے زیادہ دینا اچھا لگتا ہے۔ اب آیا سب، مجھے یاد آتا کہ ایک مرتبہ قدرت نے خود ہی پوچھا کہ میرے خلیل تم یہ بتاؤ کہ میں نے تم کو خلیل کیوں بنایا؟ کلام پاک میں ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، اللہ نے دوست بنا لیا۔ خود ہی قدرت نے پوچھا بھی کہ ابراہیم اتدری یا ابراہیم لما اتخذتک خلیلا، ابراہیم تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے تجھ کو دوست کیوں بنا لیا؟ کچھ عرض ابھی کر نہیں پائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قدرت نے خود ہی بتا دیا۔ پوچھا ضرور لیکن کچھ جواب دینے کی زحمت نہیں دی قدرت نے، پھر قدرت نے خود ہی بتایا کہ میں نے کیوں خلیل بنا دیا۔ فرمایا لأنی رأیت منک العطاء احب الیک من الاقص، اس لیے کہ اے خلیل میں نے دیکھا تجھ کو کہ تجھے میری راہ میں دینا لینے سے زیادہ پسند ہے۔ لوگ لے کے خوش ہوتے، تو دے کے خوش ہے، اور یہی شان حبیب تھی، حضور کی شان بھی، اور اس لیے تھی کہ کہا تھا کہ اے محبوب جو ابراہیم کی راہ ہے وہ ضرور آپ لے لیں، واتبع ابراہیم کی جو راہ ہے ضرور اپنے اندر سمیٹ لیں۔ تو حضور کے اندر یہ سب راہ موجود تھے۔ جس کو دینا لینے سے زیادہ پسند ہے کبھی کمزور نہیں ہوگا، اور جو صرف لینے کا شوقین نہیں تو پھر پوری دنیا ہے لے کے کچھ ملتا ہے تو خوش ہے، نہیں ملتا تو ناخوش ہو جاتا ہے۔ عجیب حال ہے صاحب۔ یہ دو آدمی ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ایک دنیا دار کا، ایک علم والے کا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، بیہقی نے یہ تینوں حدیث شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے جو ابو دردہ والی حدیث ہے، یہ متن تو مشہور ہے لوگوں کے درمیان، جو حدیث ہے وہ مشہور ہے، اسی کو متن کہتے ہیں۔ ولیس لہ اسناد صحیح، لیکن اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی جن لوگوں سے ہو کے یہ حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ حدیث بہت سے طریقے سے آئی ہے،
تو اگر کہیں سے کمزور پڑی تو کہیں سے اس کو طاقت مل گئی ہے. اسی لیے مت مشہور ہے اور یہ حدیث ہے. الحمدللہ یہ درس بھی سن لیا, 2 بھوک کا تذکرہ بھی سن لیا کہ 2 بھوکے ایسے ہیں کہ آسودہ نہیں ہوتے. خدا کرے ہمارے اندر علم کی بھوک پیدا ہو جائے, علم خوب سیکھیں, علم پر خوب عمل کریں اور علم پر زندہ رہیں, علم پر مریں, علم والوں کے قدموں میں دفن ہو اور انہی کے آپ دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.